میرے عزیزوں بکرا عید ہے، چھوٹی عید ہے، پریشانی ہے یا پریشانی نہیں ہے؟ کوئی 2 جوڑے سلوائے گا عید کے، کوئی 3 جوڑے سلوائے گا، لیکن سینے والا بھی غلام رسول ہے، تھان میں سے کاٹ کے دینے والا بھی غلام رسول ہے، پلاس مارکیٹ کا صدر بھی غلام رسول ہے، سینے والا ٹیلر میسر بھی غلام رسول ہے۔ لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے میرے عزیزوں، کسی ایک کو بھی پتہ کوئی نہیں، کسی نے اپنی دکان پر آج تک لکھ کے نہیں لگایا کہ میرے سے آ کر بہترین کپڑے سلاؤ یا سنت کے مطابق لباس سیا جاتا ہے۔ کٹنگ والا میرے عزیزو، اللہ اکبر، آج قادیانی ختم نبوت کا انکار کرے تیرا کلیجہ منہ کو باہر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قادیانی نہیں ہے، مسلمان قادیانیوں کو روپ دھار کر جب میرے عزیزو سیلون والی دکان پر، کٹنگ والی دکان پر جب میرے عزیزو اتنے بڑے بورڈ کے اوپر لکھتا ہے سادہ شیو 50 روپے کی اور میرے عزیزو بہترین شیو 150 روپے کی، تو رب کعبہ کی قسم یہ کمائی تو تیرے پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن تجھے کیا پتا زہرا کے بابے کی روزہ انور کے اندر قبر ہل جاتی ہے۔ کردار پیش کرو امت کے سامنے، کردار کیا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے 10 لاکھ سلام زدگان کے لیے دے دیا اور بھائی کی رات بغیر بھوکے گزر گئی، تیرے 10 لاکھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو مالک کائنات کی تقسیم ہے، ایک بھائی کو جوراباد کے اندر مارکیٹ کا مالک بنا دیا اور دوسرے کو ریڈی کھڑی کرنے کی بازار میں جگہ کوئی نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر یہ تیرا بھائی ساری رات روتا رہا، خدا تجھے قبر میں جانے سے پہلے خون کے آنسو ضرور رلائے گا۔ یہ پوچھو علماء اکرام فلقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ، یہ ہے کیا؟ کون سی گھاٹی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ فرمایا جو یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، مسکینوں کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کے آئے، عمل صالح کر کے آئے، یہ لوگ ہیں قابل دید ہے، قابل رحم ہے۔ قیامت کے دن ان کا مقام اتنا اونچا کیا جائے گا کہ ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ یہ ایمان والے کی پہچان تھی۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس۔ کس جنت کی خوشخبری مالک کائنات دے رہا کن لوگوں کو جو تندرستی کے اندر بھی اور میرے عزیزو خوشحالی کے اندر بھی، میرے عزیزو چھپ کے بھی علل اعلان جو خرچہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جب غصہ کسی بات پر آ جاتے برداشت کر لیتے ہیں، کسی کی غلطی پر معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ مالک کائنات فرماتا ہے تمہیں کچھ اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، واللہ یحب المحسنین، مالک کائنات احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کہ ایمان والے کی اللہ پاک ایمان والے کے فضائل بیان فرما رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ مجھے پتا آپ کو بھنا گوشت بڑا پسند ہے، اب کیا فرمایا؟ جلدی کر برتن میں ڈال کے لے، میری فاطمہ کے گھر یا میری عائشہ کو بلا لے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس محلے میں رہتے ہو کیا اس محلے میں سب کے گھر گوشت پکا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا ووٹ لینے والوں کو پتہ ہے، اللہ اکبر، پارٹی والوں کو پتہ ہے اس گھر کے اندر مردم شماری کتنے ووٹ ہیں، اس گھر کے اندر کتنے ووٹ ہیں، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے ہمارے ممبر کو پتہ نہیں کہ اس محلے کے اندر کتنے گھر والے بغیر روٹی کھا کے سوئے ہوئے بڑے ہیں، کتنوں کو پتہ ہے کہ کتنے بچے ایسے یتیم ہیں جن کے عید کے دن بھی ماں باپ کپڑے نہ بنا سکے، کتنوں کو پتہ ہے کہ جن کی بچیاں ساری رات جا کر سلائی کر کڑھائی کر اللہ اکبر 2 روٹیوں کے لیے ترستی پھرتی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ جوراباد والوں آپ کو یقین آ جائے، باولپور کے اندر شوگر کا مریض ہے، حافظ محمد عثمان صاحب ہے، صبح اس کا مجھے فون آ گیا، کہنے لگا مولانا خودکشی حرام ہے، کہیں کتاب سے نکال کے دکھاؤ۔ میں نے کہا حافظ صاحب کیا بات ہے، لگتا تجھے پھر پیسے کی ضرورت پڑ گئی، تجھے خرچے آٹے کی ضرورت پڑ گئی، تجھے راشن کی، تجھے ادویات کی ضرورت پڑ گئی۔ کہ مولانا روزانہ ہفتے بعد 15 دن بعد تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے شرم آتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو محلے میں برتن دھونے کے لیے کسی گھر میں لگا دیا، آج میری بیوی صبح جوتے ہی چھوڑ کے ننگے پیر اس گھر سے آ گئی اور کہنے لگی آجا کاریا، اللہ اکبر، تیرا سطرج میں گر کے دونوں خودکشی کر لے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ مولانا ہم اس پاک نبی کی امت کے ماحول میں رہتے ہیں جو 2 روٹیوں کے لیے ہماری گھر والیوں کو کبھی کبھی کپڑے اتارنے پڑ جاتے ہیں۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا عقیدہ رکھتے ہو اور دوسری طرف روزانہ ہماری یہ پروگرس ہمارے رحمت والے نبی کو پہنچتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جوراباد والوں اللہ کا نبی خوش ہوتا ہوگا، یہ حال دیکھ کے روتا ہوگا؟ اگر
اگر بیٹے کے کردار سے باپ پریشان ہے، بیٹی کے رویے سے ماں پریشان ہے، بیوی کے کردار سے شوہر پریشان ہے، شوہر کی بہودگی سے بیوی پریشان ہے، تو امتی کی بد کرداری کی وجہ سے آمنہ کا لال پریشان ہے۔ کلمہ تو ہم نے اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا جس نے غریبوں کے محلے میں فروٹ کے چھلکے باہر ڈالنے کی اجازت بھی کوئی نہیں دی ہے۔ اگر تیرے محلے میں دہاڑی دار رہتے ہیں، اللہ نے تجھے بکرے کے گوشت کی توفیق عطا فرمائی، مرغی پکانے کی اللہ نے تجھے طاقت عطا فرمائی، بڑے گوشت کی چاول بریانی پلاؤ بنانے کی خدا نے تجھے طاقت عطا فرمائی، اور تیرے محلے میں کوئی غریب رہتا ہے، یتیم رہتا ہے، خبردار جب پکانے لگے، ہنڈیاں بننے لگے، کھڑکی بند کر دے، روشن دان کا دروازہ بند کر دے، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے کنڈی لگا لے تاکہ تیری ہنڈیا کی خوشبو کسی غریب کی ناک میں نتھ میں نہ چلی جائے اور وہ ابا کو یاد کر کے رونے لگ جائے۔ اگر مالک کائنات کو غصہ آ گیا تو تیرے بچوں کو بھی یتیمی کا عذاب پہنانے میں دیر نہیں کرے گا۔ تبلیغی مرکز ہمارے پاس بہت ہے، مدرسے جگہ جگہ ہمارے پاس بہت ہے، مسجدیں ہمارے پاس بہت ہے، انسانیت کا نعرہ ہمارے پاس بہت ہے، لیکن احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ احساس مسلمانوں، آج سے ذرا پیچھے چلے جاؤ، مسلمانوں میں اتنا احساس ہوا کرتا تھا، یقین جانو گلی کے کتے کو گلی والے محلے والے گھر والے روٹی ڈالا کرتے تھے، اور روٹی اس نظرے سے ڈالا کرتے تھے کہ کتا پتہ نہیں کون سی بستی سے کون سے محلے سے آیا، ہمارے گلی کے اندر سے بغیر کھائے چلا گیا، اللہ اکبر، ہماری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا کہ دوسرے محلے کا کتا ہمارے محلے سے بھوکا چلا گیا ہے۔ لیکن ہائے میری بدنصیبی، یا تو سگے بھائی کو بھائی دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے، پھر میرے عزیزوں بتاؤ میں انسانیت کون سے دروازے پہ جا کے تلاش کروں؟ احتساب احتساب احتساب، کبھی اپنا بھی احتساب کیا؟ حساب لو، ایدے تو حساب لو، اپنا بھی کبھی حساب لیا؟ رب اکبر کی قسم ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے دروازے پہ آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی مولانا فرما رہے تھے 17 آیتیں عمر کی زبان پہ اللہ نے اتاری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجر مبارک سے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی گھوری سے عمر سمجھ کوئی بات کرے گا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر کیا بات ہے، ہم تیرے ملازم ہیں، کب سے مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے آئے بیٹھے، بتا تو نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ ریزن، وجہ بتاؤ کیوں دیر سے آئے ہو؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے جس کی آنکھ کی گھوری سے پیرے عزیزوں ہوائیں ڈرتی ہیں، زلزلے ڈرتے ہیں، وہ زاروں قطار بچوں کی طرح رونے لگ گئے۔ جناب ابو ایوب انصاری میں زبان مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا اور منبر پر لا کے کہا الحمدللہ، جب تک تیرے جیسے لوگ دھرتی پہ زندہ رہے کسی حکمران کو اللہ کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کی جرات نہیں رہے گی۔ وہ کہنے لگے وجہ بتاؤ۔ اپنے کرتے کے دامن کا یوں کر کے پلو پکڑ کے نچوڑنا شروع کر دیا، پانی ٹپ ٹپ گرا، یہ کوئی آنسو نہیں تھا، یہ کوئی بارش کا پانی نہیں تھا، یہ کوئی زمزم کے قطرے نہیں تھے، یہ بیر روما کا پانی نہیں تھا، میرے عزیزوں یہ عثمان غنی کے باغ کا پانی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا مدینے والوں، ابو ایوب انصاری نے میرے پہ انگلی اٹھائی، آج دیر سے کیوں آیا؟ خدا بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا، عبداللہ بن عمر کی اماں کا، اللہ بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا، میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، میرے گھر کوئی خادمہ نہیں، میرے گھر کوئی نوکر کوئی نہیں، ایک ہی عمر کے پاس کرتا ہے، 8 دن اسے پہن کے پھرتا ہے، جمعے کے دن وہ کرتا اتار کے کبھی خود دھوتا ہے، کبھی میری گھر والی دھو دیتی ہے، آج صبح میں نے کرتا دھونے کے لیے ڈال دیا، میری بیوی کام کاج کی وجہ سے کرتا دھونا بھول گئی، میں نے اسے جمعے کے وقت یاد دلایا اللہ کی بندی میرا کرتا تو دھو دے، اس نے کرتا دھویا، کرتا بھی موٹا کھدر کا تھا، میں اسے نچوڑتا تھک گیا، میں یوں کر کے اسے چٹکتا تھک گیا، میرے کندھوں میں درد ہو گیا، اب یوں نہیں یقین آتا میرے کندھوں کی موٹائی سجائی کو دیکھ لے، رب اکبر کی قسم ہے اس وجہ سے کہ کرتا خشک ہو جائے، میں میرے مجھ سے دیر ہو گئی، کرتا خشک نہیں ہوا، میں گلے کرتا پہن کے آ گیا، صحابہ کی مسجد نبی میں چیخیں نکل گئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور منبر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے عمر تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا، عمر تنقید کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اللہ اکبر کیا پتا تو ہمارے سے پہلے چلا جائے یا ہم پہلے چلے جائے، قیامت کا دن ہوگا جب ہم تیرے سے پہلے چلے گئے، جا کے مکے کے در یتیم کو بتائیں گے جس عمر کے سر پر تاج خلافت چھوڑ کے آیا وہ عمر تیرے بعد بھی ویسے دنیا کے اندر حکمرانی کر رہا ہے۔ کتنوں کا آپ نے احتساب لیا، کیا آپ کو رزق ملا؟
کتنا پاکستان کے خزانے میں آ گیا. چھوڑ دو ایسی بیت والا بیجا وجہ بیت. جو ہو گیا جو ہو گیا. یہ مسلمان تبھی تو پریشان ہے, تبھی تو پیچھے رہ گیا. یہ آگے کی نہیں سوچتا, پیچھے کی سوچ پر لڑائی کرتا رہتا ہے. 75 سال ہو گئے پیچھے کی سوچ رہے ہو, آگے سوچو. اے لوگو, ہماری اس سوچ کے آئینے نے یقین جانوں میں اتنا بے حس کر دیا, اتنا میرے عزیزوں میں احساس کمتری کا شکار کر دیا کہ ہمیں آگے آخرت بنانے کا, دنیا بنانے کا, آخرت کمانے کا میں شوق ہی پیدا کوئی نہیں ہوا. یہی وجہ ہے مسلمان چادر چار دیواری کا کلچر عام کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگاتے نتیجہ کیا نکلا؟ ختم نبوت کی پگڑی پر انگلی اٹھنے لگ گئی, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی ہونے لگ گئی, ازواج مطہرات کے کردار پر انگلی اٹھنے لگ گئی. اے مسلمانوں ذرا قدم بڑھا دو. رب اکبر کی قسم, آج بھی تمہارے اندر خالد بن ولید زندہ ہے, آج بھی تمہارے اندر محمد کے یاروں کے غلام زندہ ہے. رب اکبر کی قسم ہے, تمہارا ایک نعرہ لگے گا, قادیانیت کا وجود دھرتی سے ختم ہو جائے گا. جب مسلمان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو میرے عزیزوں پھر میجورٹی اکثریت کو نہیں دیکھا کرتا. جب مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے حفاظت شریعت کا نعرہ لگایا تھا, دیکھنے والوں نے دیکھا تھا اکثریت تو دور کی بات ہے, حضرت کے کرتے کا آستین بھی پھٹا ہوا تھا. اور اسمبلی کے اندر میرے عزیزوں جب آپس کے اندر اسمبلی کی کاروائی ہو رہی تھی, اس وقت نماز کا وقت آیا. اس مفکر اسلام نے اپنا رومال اتارا اور جائے نماز کے طور پہ بچھا کر اذان دینا شروع کر دی. وقت کا بھٹو کہنے لگا اسمبلی کی کاروائی کا خیال کر. کہ تجھے بلال کی اذان کا خیال کوئی نہیں, ہمیں اسمبلی کی کاروائی کا خیال کوئی نہیں. پہلے اسمبلی کے اندر نماز کا سجدہ کیا جائے گا, پھر کاروائی کا خیال کیا جائے گا. رب اکبر کی قسم ہے, آج دنیا غلام غوث ادھاروی کو ترس رہی ہے, آج مفتی نظام الدین شامدئی صاحب کو دنیا ترس رہی ہے, آج مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کو دنیا یاد کر رہی ہے, آج مولانا غلام اللہ خان کو دنیا یاد کر رہی ہے, آج میرے عزیزوں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو دنیا یاد کر رہی ہے, مولانا یوسف الجہانی رحمت اللہ علیہ, امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو دنیا یاد کر رہی ہے. رب اکبر کی قسم ہے, وہ عمر نہیں تھا, عمر کا غلام تھا. اللہ اکبر, عمر جس گلی سے گزرتا تھا اللہ اکبر شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا, اور عطا اللہ شاہ بخاری جہاں کھڑا ہو جایا کرتا تھا قادیانی وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتا تھا. لاؤ ایسے بچوں کو, تم تو اپنے بچوں کی ویسے نام رکھنا گوارا نہیں کرتے. خدا بیٹا پیدا دے, نام رکھو امیر شریعت عطا اللہ شاہ. اللہ بیٹا عطا فرمائے, رکھو نام مفتی محمود. اللہ بیٹا عطا فرمائے غلام غوث, اپنے اپنے بچے کا نام رکھو. یوسف بنوری نام رکھو. خدا کی قسم یہ نسبت قیامت کے دن کام آئیں گی. المرء مع من احب الیہ, جو جس کے تذکرے کرتا دنیا سے جائے گا, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, کیا آج سب کے گھر میں گوشت پکا؟ پتہ نہیں اللہ کے نبی. اچھا بتا تو صحیح, کس کے محلے میں رہتا ہے, تیرے محلے میں کون کون ہے؟ اب بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی یہ ساتھ والا ہے, 4 دن پہلے اس کا جنازہ اٹھا, بیوہ یتیم بچیاں گھر چھوڑ کے چلا گیا. اور سامنے والا مکان ہے مسجد نبی سے میں آ رہا تھا, پاک پیغمبر تیرے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا تھا, یہ میرے ساتھ آیا اور کہنے لگا ابو سعید خدری جب مصلی پہ بیٹھے تو میرے لیے دعا کر لینا, آج کتنے دن ہو گئے میرے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی. آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہ سامنے والی پڑوسن ہے, اور یہ اللہ اکبر میرے گھر میں آئی تھی اور کہہ رہی تھی تیرے گھر کے اندر کچھ پکے تو مجھے بھی پہنچا دینا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنایا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے یوں نگاہ اٹھائی تو دیکھا آقا کی اللہ اکبر آنکھوں سے آنسو آنے لگے. میں نے کہا ماں باپ قربان ہو جائے, کملی والے بتاؤ تو صحیح کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا ابو سعید پڑوسی بھوکا رہ جائے, خدا کا نبی بنا ہوا گوشت کیسے کھائے گا؟ اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پانی کا پیالہ بھر کے لا. پانی کا پیالہ لے کے آئے, آپ نے ہڈیا میں اڈیل دیا. جب پتلا سا شوربہ آپ نے فرمایا اور پانی لے آ. جب بوٹیاں شوربے کے اندر چھپ گئی آپ نے فرمایا 2-3 پیالے لے آ. اللہ اکبر, ڈوئی ہاتھ میں پکڑ لی, چمچہ ہاتھ میں پکڑ لیا. آپ سالن دیگچی سے نکال کر آپ برتن میں ڈالتے جاتے. جب فلانے بیوہ کے گھر دیا, فلانی یتیم کے گھر دیا, فلانے غریب کے گھر دیا. ابو سعید کہتے میں روتا بھی جاتا, سالن تقسیم کرتا جاتا, یہاں تک کہ چمچہ ہڈیا کے پیندے کو لگنے لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا, فرمایا بھی باقی ہے. کیا دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھ کوئی اور تو نہیں رہ گیا؟ کہ اللہ کے نبی اب کوئی نہیں رہا. آپ نے دیگچی اٹھوائی, برتن اٹھایا, اپنے آگے رکھ لیا, روٹی کا ٹکڑا توڑا میرے ہاتھ میں دے دیا اور خود روٹی لے کر سالن کے ساتھ لگا کے کھانے لگے. میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر رونے لگا. آپ نے فرمایا ما یبکی کا, کیوں کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا. اللہ اکبر. اور جوہر آباد کے غیور مسلمانوں, ختم نبوت کانفرنس پر آئے ہو, یہ بات اپنے پیغام اپنے گھر میں لے کر چلے جانا. آج اپنی